بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ومنها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، پردہ نشیں اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلو صلی اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف. اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جس کے قبضہ قدرت میں تمام کی تمام چیزیں ہیں، تمام کی تمام چیزوں کو اپنی کنٹرول میں کر رکھا ہے. اسی اللہ کی تعریف و توصیف جس نے بنے نوع انسانوں کو بہترین صورت دے کر بہترین سانچے میں ڈھال کر ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، ہماری رہنمائی کے لیے، صحیح راہ بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ کہی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ان پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. سامعین و سامعات، جس موضوع کو لے کر آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں وہ ہے وقت کی اہمیت اور فضیلت. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے ایک مشہور سورہ تلاوت کیا ہوں، جس کو ہر بچہ، جس کو ہر لوگ یا ہر مسلمان جانتے ہیں.
سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان تمام کے تمام خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، سوائے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیے اور اسی کے ساتھ حق کی وصیت کیے اور صبر کیے۔ اللہ رب العالمین نے اس مختصر سی صورت میں بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے عصر کی اور وقت کی قسم کھا کر اللہ رب العالمین نے وقت کی اہمیت کو بتلایا ہے اور وقت کی فضیلت اور اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ مفسرین کرام نے والعصر کا ترجمہ جو ہے عصر سے ہی کیا ہے اور بعض لوگوں نے زمانے سے کیا ہے۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین انسانوں کے لیے اتمام حجت کے لیے اگر یہی مختصر سی صورت کو نازل کر دیا ہوتا تو اتمام حجت کے لیے کافی ہوا کرتا۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کی آیت میں قسم کھا کر کے وقت کی اہمیت کو اور وقت کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس سے اس کی اہمیت کو یا اس کی تاکید کو یا اس کی جو ہے فضیلت کو واضح کرنے کے لیے اور بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین قسمیں کھایا کرتا ہے۔ جب ہم اور آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے کئی جگہ وقت کی قسم کھائی ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے فجر کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، یعنی فجر کے وقت کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ اور فجر کی جو وقت ہے یہ بڑی برکت والی اور اسی طرح فضیلت والی جو ہے اور امپورٹنٹ والی جو ہے وقت ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا تھا کہ اللہم بارک لی فی بکور امہاتہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرمانا۔ تو اللہ رب العالمین نے کبھی جو ہے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے اور کہیں اللہ رب العالمین نے دن کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا واللیل اذا یغشا، اور کہیں رات کی قسم کھائی واللیل اذا یغشا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھپ جائے۔ اسی طرح فجر کی قسم کھا کر کے رات کی قسم کھائی اور اللہ رب العالمین نے دن کا قسم کھا کر فرمایا والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب کہ وہ چھا جائے، جب کہ وہ روشن ہو جائے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہیں جو ہے چاند اور سورج کی قسمیں کھا کر کے اللہ رب العالمین نے وقت کی اہمیت کو بتلایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والشمس وضحاہا، اور قسم ہے جو ہے سورج کی، اور اسی طریقے سے والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی۔ تو اس طرح سے آیت کریمہ کو جب آپ پڑھیں گے اور مطالعہ کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو معلوم ہوگا اللہ رب العالمین نے گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً وقت کی قسم کھا کر وقت کی اہمیت کو بتلایا ہے، وقت کی فضیلت کو اور اہمیت کو اجاگر کیا ہے، تاکہ امت مسلمہ وقت کی اہمیت کو سمجھے، تاکہ امت مسلمہ وقت کی فضیلت کو جانے اور جان کر کے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالے اور زندگی کو سجائے اور سنوارے۔ سامعین، اگر وقت دیکھیں گے اور وقت کے بارے میں معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وقت ہماری اور آپ کی زندگی ہے، یہ وقت ہماری اور آپ کی حیات ہے، یہ وقت ہمارا اور آپ کا عمر ہے۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی انسان وقت کو ضائع کرتا ہے تو اپنی عمر کو ضائع کرتا ہے، اپنی عمر کو برباد کرتا ہے، اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے۔ اور جو وقت کی قدر کرتا ہے،
جو وقت کی اہمیت کو جانتے ہوئے وقت کے مطابق چلتا ہے تو یقین مانیے وہ جو ہے دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ اسی لیے وقت کی جو ہے اتنی اہمیت ہے، وقت کی اتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا تو لوگوں کے قدم جو ہے نہیں سرکائے جائیں گے، لوگوں کے قدم نہیں ہٹیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن اربع وفی روایت عن خمس، بنی نوع انسان کے قدم نہیں ہٹائے جائیں گے یا وہ انسان نہیں ہٹ سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لے، 5 چیزوں کے بارے میں انسان سے پوچھ گچھ نہ کر لے۔ وَعَنْ عُمْرِهِ، انسان کے عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فی مفناہ، کہ اس انسان نے عمر کو کہاں فنا کیا، کہاں ضائع کیا، کہاں وقت کو صرف کیا۔ تو انسان کی جو زندگی ہے وقت پر محیط ہے، وقت کے اوپر جو ہے مشتمل ہے۔ یہ انسان اگر اسی زندگی کو صحیح وقت پر لگائے، صحیح وقت پر اس کو صرف کیے، یقیناً اس سوال کا جواب ان کے لیے آسان ہوگا۔ انسان کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَبْلَاهُ، انسان کی جوانی یہ بڑی اہمیت اور قابل قدر والا لمحہ ہوا کرتا ہے۔ انسان کی جو جوانی اور جوانی کا جو پل اور لمحہ اور وقت ہوتا ہے وہ انسان کے لیے بڑی ہی اہمیت والا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اس کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس جوانی کو انسان کہاں صرف کیا، انسان نے جوانی کو کس چیز میں لگایا، اس جوانی کو بندگی میں لگایا یا کسی چیز میں یوں ہی ضائع اور برباد کر دیا، لہو لعب میں تو برباد نہیں کر دیا، یا کھیل اور تماشے میں تو اس کو ضائع نہیں کر دیا۔ انسان کی جوانی کے وقت کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا، انسان کے علم کے، انسان کے مال کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا۔ وَعَنْ مَالِهِ، انسان کے مال کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا، اور اسی طریقے سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اس مال کو کیسے اور کس طریقے سے حاصل کیا اور کہاں اس کو صرف کیا۔ اور آخری سوال ہوگا علم کے بارے میں کہ انسان نے جو علم حاصل کیا ہے، ہم اور آپ سامعین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو مجھ سے معلومات حاصل کرتے ہیں یا کچھ چیز سیکھتے ہیں، سیکھنے کے بعد اس کے اوپر کتنا آپ نے عمل کیا، اس کے مطابق آپ نے زندگی کو کتنا سجایا اور اس کے مطابق کتنا آپ نے عمل کیا۔ اللہ کے رب العالمین قیامت کے دن اللہ رب العالمین بروز محشر ہر ایک سے سوال کریں گے، ہر ایک سے پوچھیں گے بتاؤ جو علم حاصل کیا اس کے مطابق کتنا عمل کیا۔ تو سامعین اس حدیث کے اندر بھی انسان کی جو عمر ہے، یہ انسان کی جو جوانی ہے، جو وقت کے اوپر مشتمل ہے، وقت کے ساتھ مقید ہے، وقت پر محیط ہے، انسان سے سوال کیا جائے گا، انسان سے پوچھا جائے گا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اگر وقت کو انسان صحیح استعمال کرتا ہے، یقین مانی وہ انسان کامیاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر وہ انسان وقت کو ضائع کرتا ہے، یقین مانی وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی وہ ناکام ہوتا ہے۔ اسی لیے دنیا نے یا دنیا والوں کو یہ وقت نے کیا کیا حالات نہیں دکھایا۔ یہ وقت انسان کو امیر بناتا ہے، یہ وقت انسان کو غریب بناتا ہے، یہ وقت انسان کو حاکم بناتا ہے، یہ وقت انسان کو محکوم بناتا ہے، یہ وقت انسان کو اوپر یعنی بلندی پر فائز کرتا ہے، یہ وقت انسان کو جو ہے اسی طریقے سے تنزلی اور اسی طریقے سے نیچے کر دیا کرتا ہے۔ یہ وقت انسان کو کیا کیا حالات نہیں دکھاتا، یہ انسان کو کیا کیا حالات اور وقت نہیں بتاتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وقت کیوں دکھاتا ہے، یہ وقت کیوں بتلاتا ہے؟ ہم اور آپ کہتے ہیں نا وقت وقت کی بات ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر وقت انسان قدر کرے، اگر وقت کی صحیح استعمال کرے، یقین مانیے وہ دنیا میں تو کامیاب اور آخرت میں تو سرخرو ہوگا ہی۔
اسی طریقے سے میرے بھائیوں، وقت جو ہے انسان کے لیے دو دھاری تلوار کے مانند ہے۔ دو دھاری تلوار کیا معنی؟ اگر انسان وقت کو اگر استعمال کرتا ہے تو وہ انسان تلوار کے مانند ہوتا ہے۔ یہ تلوار انسان کے صحیح کام بھی آتا ہے، یہ انسان جو ہے میدان جنگ میں اس کا استعمال کرتا ہے، یہ انسان ہتھیار کے بہت سارے امور میں استعمال ہوا کرتا ہے۔ لیکن اگر میرے بھائیوں وقت کی وہ صحیح استعمال نہیں کرتا ہے تو یہ وقت جو ہے انسان کو تلوار کے مانند، دو دھاری تلوار کے مانند انسان کو کاٹ کر کے رکھ دیتا ہے، انسان کو پیچھے سے پیچھے دھکیل کر کے رکھ دیتا ہے، وہ انسان کہیں کا ہو کر نہیں رہ سکتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اگر انسان اس وقت کی اگر پابندی کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ رب العالمین کی حکم کی مجاوری کرے، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرے، تو یہ وقت ان کے لیے جو ہے کامیابی کا ضامن ہوگا، کامیابی جو ہے ان کا مقدر ہوگا۔ اگر یہ وقت کی وہ صحیح استعمال نہیں کرتا، یعنی نافرمانی میں گزارتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی معصیت میں گزارتا ہے، وقت کی وہ قدر ہی نہیں کرتا ہے، تو میرے اسلامی بھائیوں وہ انسان جو ہے دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوتا ہے۔ لیکن لوگوں کو کہتے ہوئے ہم اور آپ سنتے ہیں کہ فلاں انسان کا وقت خراب چل رہا ہے، فلاں انسان کا وقت صحیح نہیں چل رہا ہے۔ یہ انسان کے جو لفظ استعمال کرتے ہیں یہ غلط ہے، یہ جو ہے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وقت کا جو مالک ہے اللہ رب العالمین ہے۔ انسان کے لیے برا وقت آیا کیوں؟ انسان برا وقت کو دکھلایا کیوں؟ اس لیے وہ انسان معصیت میں، وہ انسان نافرمانی میں، وہ انسان گناہوں میں، وہ انسان جو ہے اللہ رب العالمین کی معصیتوں میں گزار ہوتا۔ یقین مانیے وہ جو ہے کامیابی کے منازل طے کرتا۔ اگر انسان جو ہے گناہوں میں، انسان نافرمانیوں میں، انسان غلط کاموں میں، غلط صحبتوں میں، غلط لوگوں کے ساتھ وقت کو اگر وہ ضائع کرے گا تو کیا پتہ اور کیا اس کو وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا وہ انسان آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیا وہ انسان صحیح منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ جب دنیا میں نہیں پہنچ سکتا ہے تو وہ انسان آخرت میں کیا پہنچ سکتا ہے؟ تو انسان کیا کرتا ہے معلوم؟ جب ناکام ہوتا ہے، جب وہ انسان نامراد ہوتا ہے تو لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے، وہ انسان لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے اور زمانے تک کو اور وقت کو بھی وہ برا بھلا کہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یوزینی ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، ابن آدم مجھے جو ہے اسی طریقے سے اذیت پہنچاتا ہے۔ کس لیے پہنچاتا ہے؟ وَأَنَا الدَّهْرُ، میں جو ہے زمانہ ہوں، بِيَدِ الْأَمْرُ، میرے ہاتھ میں جو ہے تمام کے تمام معاملات ہے، يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات و دن کو بدلنے والا بھی میں ہی ہوں، رات و دن کو عدلتا اور بدلتا ہی میں ہی ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں کیا کہتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے اور مجھے برا بھلا کہتا ہے اور گالی گلوچ کیا کرتا ہے، اور کہتا ہے کیا؟ کوئی انسان کا برا وقت چل رہا ہے، وہ انسان کا وقت خراب چل رہا ہے، وہ انسان کا صحیح وقت نہیں چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں آپ نے وقت کا صحیح استعمال تو نہیں کیا، آپ نے وقت کی قدر تو نہیں کی، اس لیے جو ہے یہ وقت دکھایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں وقت جو ہے کبھی کسی کا انتظار تو نہیں کر دے گا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے، برف کی طرح یہ جو ہے پگھلتا رہتا ہے، یہ برف کی طرح ہمارے لیے اور آپ کے لیے گلتا رہتا ہے۔ برف کا مالک آپ نے دیکھا ہوگا برف کی کتنی قدر کرتا ہے، برف کو کتنی حفاظت سے رکھتا ہے، برف کو کتنی جو ہے اس کو محفوظ جگہ میں رکھتا ہے۔ اگر وہ برف پگھل جائے، اگر وہ برف کو ضائع کر دے تو یقین مانیے مال کا نقصان، اسی طریقے سے وقت کا نقصان، اسی طریقے سے اس کے اور چیزوں کے نقصانات کا وہ سامنا کریں گے۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ یہ انسان اس وقت کی جو ہے قدر کرے، اس لیے کہ وقت کبھی رکتا
رکتا نہیں، یہ وقت کبھی ٹھہرتا نہیں، یہ وقت کبھی کسی کے انتظار نہیں کرتا ہے، یہ برف کی طرح پگھلتا رہتا ہے، یہ وقت کی طرح جو ہے اسی طریقے سے ہواؤں کی طرح تیرتا رہتا ہے، آسمانوں میں بادل کی طرح اڑتا رہتا ہے، یہ کسی کا کبھی کوئی انتظار نہیں کیا اور نہ کرے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وقت کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وقت کی ہمیں آپ کو قدر کرنی چاہیے۔ جو وقت گزر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، ہم اور آپ جانتے ہیں، ہم اور آپ سمجھتے ہیں، ہم اور آپ اس کو اچھے طریقے سے جاننے کے باوجود نوجوانوں کے حالات دیکھیے میرے بھائیوں، اور اسی طریقے سے نوجوان بچیوں کے حالات دیکھیے، وہ وقت کی کتنا جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں، وقت کو کتنا برباد کیا کرتا ہے، وقت کی کتنی ناقدری کیا کرتا ہے۔ حالانکہ کتابیں ہدایت ہونے کے باوجود، ہدایت والی کتاب ملنے کے باوجود، ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملنے کے باوجود کہ وقت کی قدر کریں، وقت کا صحیح استعمال کریں، وقت کی جو ہے قدر کرنے سے وقت آپ کی قدر کرتا ہے، وقت کی جو ہے برباد کرنے سے وقت جو ہے آپ کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے باوجود جو ہے امت مسلمہ جن کے پاس کتاب ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اس کے باوجود بھی وقت کو ضائع کرتا ہے اور وقت کو برباد کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو وقت ہوتا ہے یہ تیر میں کمان جس طریقے سے نکل جاتا ہے، تیر سے کمان جس طریقے سے نکل جاتا ہے، یہ وقت جب ہاتھ سے نکل جاتا ہے، یہ لمحہ جب ہم سے اور آپ سے گزر جاتا ہے، یہ کبھی واپس نہیں پلٹ کے آنے والا ہے۔ یہ جو محفل میں، یہ مجلس میں، مسجد میں ہم اور آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین بھی الحمدللہ بیٹھی ہوئی ہوگی، اگر یہ لمحہ، یہ پل، یہ وقت، یہ گھڑی گزر جائے تو کیا یہ وقت واپس آنے والا ہے؟ کیا یہ لمحہ کبھی واپس آئے گا؟ واپس نہیں آنے والا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اس وقت کی قدر کیے، آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ جو ہے اس طرح جو ہے وقت کا صحیح استعمال کیے اور 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ کے لیے آپ مسجد میں آئے اور اس طرح کے جو ہے بیانات سے یا اس طرح کے دینی جو ہے مواعظ سے مستفید ہوتے ہیں، باتوں سے آپ جو ہے کچھ سیکھتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، تو اس طریقے سے وقت کسی کے لیے رکتا نہیں، وقت کسی کے لیے ٹھہرتا نہیں، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ وقت جو ہے تیزی سے اور بہت جو ہے رفتار سے جو ہے گزر جاتا ہے، ہواؤں کی طرح، بادلوں کی طرح یہ اڑتا پھرتا رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے، کسی کا کبھی کوئی انتظار نہیں کرتا۔ یہ انسان جب وقت کو ضائع کرتا ہے، جب انسان وقت کی ناقدری کیا کرتا ہے اور وقت کو یوں ہی برباد کرتا ہے، بڑے ہو کر کے وہ بچپن کو یاد کرتا ہے، کیا میرا بچپنا اچھا تھا، کیا میرا بچپنا سہانا تھا، کیا میرے وہ دن اچھے تھے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے جب بچپنا ختم ہو کر کے، جوانی ختم کر کے جب وہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو وہ اپنی جوانی کو یاد کرتا ہے، وہ جوانی کی جو ہے اچھائیوں کو، وہ جوانی کے پل کو اور لمحوں کو یاد کرتا ہے، کہتا ہے کتنی خوبصورت لمحات تھے وہ، کتنی خوبصورت پل تھے وہ ہمارے اور آپ کے، وہ اس کو یاد کیا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر پل کو خوبصورت بنانے کے لیے اور ہر پل کو خوبصورت سے خوبصورت سنوارنے کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ لمحہ دیا گیا ہے، یہ پل دیا گیا ہے، یہ وقت دیا گیا ہے، اور وقت کے ساتھ تمام کی تمام چیزوں کو مقید کر دیا گیا ہے، وقت کے ساتھ تمام کی تمام چیزوں کو جو ہے محیط کر دیا گیا ہے۔ آئیے ہم اور آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں کہ وقت کی جو ہے کتنی قدر ہے، وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، فجر کی نماز کو وقت کے ساتھ مقید کر دیا گیا ہے، وقت کے ساتھ خاص کر دیا ہے، یعنی جتنی ساری عبادات ہیں، تمام کی تمام عباداتوں کو دیکھیے، تمام کی تمام عبادتوں کو اللہ رب العالمین نے وقت کے ساتھ خاص کر دیا ہے، وقت کے ساتھ اس کو لمٹ کر دیا ہے۔ نماز کی بات ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ رب العالمین نے نماز کو وقت مقررہ کے اوپر فرض کیا ہے، تو نماز ہم کو وقت کی پابندی کرنا سکھاتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہی نہیں تو کہاں ہم وقت کی پابندی کریں گے؟ ہم نماز کی قدر ہی نہیں کرتے، نماز کی طرف آتے ہی نہیں، تو اہتمام کریں تو ان کو وقت کی اہمیت ان کو معلوم ہو جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وقت کی قدر کریں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ لمحے لمحے اور پل پل کی قدر کریں۔
اگر انسان لمحے کی قدر نہیں کرے گا، انسان پل پل کی وہ قدر نہیں کرے گا، یقین مانیے میرے اسلامی بھائیوں، یہ وقت کبھی بھی اس کی قدر نہیں کر سکتا ہے، یہ وقت کبھی بھی جو ہے اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے اور نہیں بڑھنے دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے وقت کے ساتھ خاص ہے۔ جس طریقے سے مثال کے طور پر سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بچے جب اسکول میں امتحان دیتا ہے یا امتحان کا وقت شروع ہوتا ہے، امتحان حال میں داخل ہوتے ہی جو ہے ٹیچرس اور سر جو ہے اس کے ہاتھ میں پیپر تھما دیتا ہے، کوشچنس پیپر ان کے ہاتھ میں آتا ہے، وقت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے کہ 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے ہی جو ہے لکھ سکتے ہیں۔ 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے کے پیپر ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح ہماری اور آپ کی زندگی 60 سالہ، 70 سالہ اور اسی طریقے سے 80 سالہ زندگی ہوا کرتا ہے۔ جس طرح امتحان میں بچے اس وقت کی قدر کرتا ہے اور وہ لکھتا ہے، اگر وہ صحیح لکھتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے، اگر وہ صحیح لکھتا ہے تو اس کو آگے کے کلاس کے لیے پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ انسان 60 سالہ 70 سالہ زندگی کی اگر وہ قدر کرتا ہے، یقین مانی وہ اللہ رب العالمین کی جنت کے وہ حقدار ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اس کو فیل ہونے اور ناکام ہونے سے بچا کر، اللہ رب العالمین نے کہا ذالک فوز الکبیر، یعنی جنت میں ان کی جو ہے داخلہ ہوگا اور جنت میں وہ جو ہے انسان جائے گا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ عمر کی اگر ہم اور آپ قدر نہ کریں، یہ 60-70 سالہ زندگی کی ہم اور آپ اگر قدر نہ کریں، یقین مانیے موت کا جو لمحہ ہے، موت کا جو پل ہے، موت کی جو گھڑی ہے، موت کا جو وقت ہے، وہ بھی متعین ہے۔ وقت کے ساتھ ہم کو اور آپ کو خاص کر دیا ہے، آپ بھاگیں گے کہاں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا حتی اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، جب موت کا لمحہ آئے گا، موت کا وقت آئے گا، ایک لمحہ کے لیے آگے اور پیچھے نہیں کیا جائے گا، 1 سیکنڈ 1 پل کے لیے بھی آگے اور نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت کے ساتھ جو ہے ہماری اور آپ کی زندگی کو خاص کر دیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ میں فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ رب العالمین ہرگز مؤخر نہیں کرے گا جب اجل کا اور موت کا وقت آئے گا۔ تو میرے اسلامی بھائیو، وقت کے ساتھ جو ہے ہمیں اور آپ کو خاص کر دیا ہے۔ یہ 60-70 سالہ زندگی کی اگر قدر کر لیں، یہ 60-70 سالہ زندگی کی اگر پابندی کر لیں، یقین مانیے آپ دنیا میں کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ دنیا میں ناکام کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کو وقت کی کوئی پرواہ ہی نہیں، جن کو وقت کی کوئی قدر ہی نہیں، جن کو وقت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، نہ سونے کا وقت متعین ہے، نہ اٹھنے کا کوئی وقت متعین ہے، نہ کام کرنے کا وقت متعین ہے، نہ اسی طرح کھانے کا وقت متعین ہے۔ وہ انسان جو ہے صبح شام جو ہے لہو لعب میں وہ گزارتا ہے، کھیل کود میں جو ہے وہ گزارتا ہے، وقت کی وہ قدر ہی نہیں کرتے۔ ہمارے اسلاف وقت کی کتنی قدر کرتے تھے معلوم؟ ہمارے اسلاف سے ہم کو اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے جو بڑے تھے، وہ لوگ وقت کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، وقت کی اتنی اہمیت دیا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑے محدث علامہ ابن تیمیہ گزرے ہیں، انہوں نے وقت کی اتنی قدر کیا کرتے تھے کہ ظہر اور عصر کے درمیان ایک کتاب لکھے، جس کتاب کا نام عقیدۃ الواسطیہ ہے۔ عقیدۃ الواسطیہ، ظہر اور عصر کے درمیان یہ کتاب، مختصر کتاب لکھے، اور ہر مدارس اور ہر جامعات میں اس کتاب کو نصاب تعلیم میں شامل کیا گیا ہے۔ کریکولم میں یہ کتاب موجود ہے، اور ان کی شرحیں لکھتے لکھتے آج تک ان کی شروحات لکھتے گئے، آج تک ان کی شروحات جو ہے کہتے ہیں کہ میں دوران حج کے سفر کے دوران میں نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور یہ کتاب جو ہے بہت اہمیت والی کتاب ہے، اور یہ کتاب جو ہے ہر پڑھے لکھے لوگ اس کتاب کو جانتے اور اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ لیکن لکھے کب؟ سفر کے حج میں، یعنی سفر حج میں جو ہے اس کتاب کی جو ہے تصنیف کی اور اس کتاب کو لکھے ہیں۔ اسی طریقے سے علامہ ابن دمشق، علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ، یہ بھی بہت بڑے محدث گزرے۔ وہ وقت کی اتنی قدر کیا کرتے تھے کہ 80 جلدوں پر تاریخ دمشق، جو شام ہے، ملک شام جس کو شام کہتے ہیں،
وہ وہاں کی اہمیت اور فضیلت پر اور وہاں کی تاریخ پر، وہاں کی ہسٹری پر 80 جلدوں پر کتاب لکھے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کو فنا کر دیں یا زندگی کو لگا دیں تو شاید 80 جلد اور 80 والیوم میں وہ کتاب لکھ سکے اور ایسی کتاب تصنیف کر سکے۔ تو ہمارے اسلاف جو ہیں وقت کی قدر کیا کرتے تھے، وقت کا صحیح استعمال کیا کرتے تھے، وقت کو یوں ہی ضائع نہیں کرتے، وقت کو یوں ہی برباد نہیں کیا کرتے۔ آج ہم اور آپ جتنا وقت کی ناقدری کرتے ہیں، ہم اور آپ جتنا وقت کو برباد کرتے ہیں، شاید کہ کبھی کسی دور میں کوئی اتنا وقت کو برباد کیا ہوگا اور کرتا ہوگا۔ ہر ایک کے پاس موبائل ہے، ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ ہے، ہر ایک کے پاس ٹی وی اور اسی طرح ٹیلی ویژن موجود ہیں۔ وہ انسان گھنٹوں گھنٹوں جو ہے موبائل میں جو ہے وقت کو صرف کرتا ہے، نہ وہ تھکتا ہے اور نہ وہ کبھی کسی طریقے سے اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو برباد کرنے کے لیے یا انسان کو ختم کرنے کے لیے، انسان کو ضائع کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ انسان جب چلاتا ہے، یہ انسان جب اس کا ہاتھ جب اس بٹن پر یا اس اسکرین پر ہوتا ہے، اس کو جو ہے گھنٹوں گھنٹوں پتہ نہیں چلتا اور اسی طریقے سے وقت کو وہ ضائع کیا کرتا ہے اور برباد کیا کرتا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، اگر ہمارے نوجوان برباد ہو جائیں گے تو ہمارا مستقبل برباد ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نوجوان بچے اور بچیاں ہماری قوم کے مستقبل ہیں، یہ قوم کے جو ہے معمار ہیں۔ یہ اگر برباد ہو گئے، یہ اگر اسی طرح ضائع ہو گئے، آپ کا فیوچر، آپ کا مستقبل جو ہے اندھا ہے اور اندھیرا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اپنے بچیوں کو جو ہے وقت کی قدر کرنے کی اور وقت کا صحیح استعمال کرنے کی جو ہے تلقین کیا کیجئے۔ آپ جو ہے ہم جو ہے صحیح استعمال کریں، پہلے وقت کی جو ہے صحیح پابندی کریں، تب جا کر آپ اپنے بچوں کو صحیح پابندی کروا سکتے ہیں۔ بچے جو پڑھتے ہیں اسکول میں، بچے جو پڑھتے ہیں مدرسے میں، اس کے سامنے ایک ٹائم ٹیبل بنائیے، اس کے سامنے ایک صحیح اوقات جو ہے بنائیے اور بنا کر کے ان کو سامنے رکھیے۔ یہ وقت آپ کے پڑھنے کا، یہ وقت آپ کی نماز کا، یہ وقت آپ کی جو ہے کھیل کودنے کا، یہ وقت جو ہے آپ کے جو ہے انجوائے کرنے کا۔ میرے بھائیوں، اگر اس طرح وقت کی تقسیم کریں گے اور وقت کو جو ہے اسی طریقے سے ہم اور آپ ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے اور آپ کے جو ہے وقت صحیح استعمال میں آئیں گے۔ ورنہ جو ہے آج جو ہے جس طریقے سے ہمارے بچے اور بچیاں برباد ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اسی طرح سے ضائع کرتے رہیں گے اور اسی طرح جو ہے برباد ہوتے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو وقت کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جب تک زندگی ملے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی زندگی نصیب فرما، آمین۔ الہ العالمین جو بھی مسلمان بھائی بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کلیہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جو بھی مسلمان بھائی اس دنیا سے گزر گئے اللہ ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ الہ العالمین ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جب ہماری اور آپ کی آخری سانس ہو، جب روح پرواز ہو، الہ العالمین کلمے والی موت اللہ ہم سب کو نصیب فرمانا، آمین۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔